شعبان کا مہینہ عظمتوں والا ہے، اس لیے اس کو شعبان المعظم کہتے ہیں، اور یہ رمضان المبارک کا پڑوسی ہے۔ رمضان المبارک عظمتوں والا ہے، اس لیے شعبان پڑوسی ہونے کی وجہ سے عظمتوں والا قرار پایا۔ شعبان کے مہینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو کام کیا کرتے تھے۔ ایک تو آپ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، لہذا شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا مستقل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور دوسرا عمل پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے کہ آپ عبادت بہت زیادہ کرتے تھے۔ عبادت گزار تو آپ پہلے ہی تھے، لیکن خاص طور پہ شعبان کے مہینے میں آپ عبادت میں اضافہ فرما دیا کرتے تھے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا، پیارے آقا آپ اس قدر عبادت کیوں کرتے ہیں کہ آپ کمر بستہ ہو گئے، تیار ہو گئے عبادت کے لیے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کے مہینے میں عبادت اس لیے زیادہ کی جاتی ہے تاکہ رمضان المبارک کی عبادت آسان ہو جائے۔ تو رمضان المبارک کی اصل یہ تیاری ہے، اور اس پر آپ نے مثال بھی دی کہ جیسے پہلوان دنگل میں، اکھاڑے میں نکل کر کشتی کرتا ہے، اور کشتی کرنے کے لیے پہلے وہ تیاری کرتا ہے، تو ہم بھی رمضان المبارک کی آمد سے پہلے شعبان کے مہینے میں تیاری کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں تاکہ رمضان المبارک کے روزے ہمارے لیے آسان ہو جائے، عبادت بجا لا رہے ہیں تاکہ رمضان کی عبادت ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو یاد رکھیں، شعبان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو خاص عمل ہمیں بھی امتی ہونے کے ناطے سے کرنے چاہیے۔ ایک تو ہم کثرت سے روزے رکھیں، اور دوسرا ہم عبادت میں اضافہ کر دیں، لمبی لمبی رکعتیں اور لمبے لمبے سجدے اور لمبی لمبی دعائیں، اور اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، اور راتوں کو خاص طور پہ تہجد کے وقت بیدار ہو جائیں، اور تنہائی میں اللہ رب العزت سے ہم باتیں کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔